الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام طالبات قرآن کریم اپنے سامنے کھول لیں اور سورۃ الاخلاص تک الحمدللہ سبق ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، چونکہ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کا مضمون بھی ایک ساتھ ہی سمجھنا ضروری ہے. اور یہ دونوں صورتیں چونکہ ایک ساتھ نازل ہوئی اس لیے ان دو صورتوں کو ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دونوں کا سبق انشاءاللہ ایک ساتھ ہی ہوگا، اس لیے دو صورتوں کی تلاوت ایک ساتھ کی گئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی. پچھلی صورتوں کی طرح ان دو صورتوں میں بھی بنیادی طور پہ ہمارے سامنے چار باتیں ہوں گی. ترجمہ، دونوں صورتوں کی وجہ تسمیہ وہ الگ الگ ہوگی، ترجمہ بھی الگ الگ ہوگا. تیسری بات، موضوع صورت کہ صورت کا موضوع کیا ہے. سورۃ الفلق کا موضوع الگ ہے، سورۃ الناس کا موضوع الگ ہے. اور چوتھی بات، خلاصہ صورت کہ سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہے اور سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے. لیکن باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مضمون کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے، نزول کہتے ہیں اترنے کو، یہ دو صورتیں چونکہ ایک ساتھ اتری ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. ترجمے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان دو صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں، وظائف کی کتابوں میں، اعمال کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ یاد رکھیں، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ان دو صورتوں کو جب ملایا جائے اور ان کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو ان دونوں صورتوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ معوذتین. میم عین واو ذال تا یا نون، معوذتین، تین نہیں، معوذتین. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے سے پہلے ان دونوں صورتوں کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. شان نزول کی بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں کس موقع پر یا کس وجہ سے اتاری گئی، کس موقع پر یا کس وجہ سے اتاری گئی.
تو جو سبب ہوتا ہے نا قرآن کریم کی کسی صورت یا آیت کے اترنے کا، اس کو کہتے ہیں شان نزول یا سبب نزول. سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بات یاد رکھے کہ ضروری نہیں کہ ہر صورت کا کوئی شان نزول ہوگا یا ہر آیت کا کوئی شان نزول ہوگا، ضروری نہیں. کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. لیکن جہاں ہوگا تو وہاں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب شان نزول آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس سے اس صورت کو، ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دو صورتیں ہیں، اور آپ غور کریں تو سورۃ الفلق میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 5. اور سورۃ الناس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6. تو 5 اور 6 کو ملائے تو کتنی ہو گئی؟ 11. کل 11 آیتیں ہو گئی ان دونوں صورتوں کی. تو یہ دو صورتیں ایک خاص موقع پر اتاری گئی ہے، خاص وجہ سے اتاری گئی، اور وہ جو خاص وجہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شان نزول کہیں گے. اس لیے سب کچھ سے پہلے ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول سمجھ لیں تو آگے بات کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں بھی، اور لکھنے والی طالبات اس کو توجہ کے ساتھ جو بات عرض کی جائے وہی لکھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک بہت بڑی آبادی یہود کی تھی جو پہلے سے یہاں رہتے تھے، یہود. جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام، وہاں آبادی کن کی تھی؟ وہاں مشرکین کی آبادی تھی. تو مدینہ منورہ میں آپ کو یہود کا سامنا کرنا پڑا. اور یہود ایسی قوم ہے کہ جن میں حسد بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ. اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو صاحبزادے اور پیغمبر زادے کہتے تھے. پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ وہ بنی اسرائیل کے اندر چلا ہے، اور یہود چونکہ بنی اسرائیل تھے تو ہزاروں پیغمبر اس سلسلے میں آئے ہیں. اس لیے ان کے اندر ایک عجب اور ایک تکبر تھا، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم صاحب زادے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں شان نزول عرض کر رہا ہوں. اس لیے اس لفظ کو، یہ تو بیچ میں ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ ان الفاظ کو ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے پسند نہیں کیا. یہ جو آج کہتے ہیں نا صاحبزادہ فلاں اور صاحبزادہ فلاں، صاحبزادہ فلاں، تو ان الفاظ سے ہی دماغ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. اور بہت سارے وہ نیک لوگ، بڑے علماء جو خود اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، علم کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اولاد کو چھوٹی عمر میں ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں، تو وہ صاحبزادے جو ہے وہ بچپن میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، بالکل کام کے نہیں رہتے پھر. اس لیے جن بڑوں نے اپنی اولاد کی تربیت بچپن میں کی نا، ان کو صاحبزادہ نہیں بنایا تو وہ بن گئے. اور جہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر بہت نقصان ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت میں ایسے الفاظ کو ان کے لیے پسند نہ کریں
جن سے ان کی اصلاحی تربیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اس میں ہمیشہ خیال رکھیں جو ان کا نام ہے نا صرف اس نام سے ان کو لکھیں, اس نام سے ان کو پکاریں. کوئی پوچھے اس بچے کا نام کیا ہے تو وہی نام بتائے. بہت زیادہ سوابق و لواحق فلاں 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 فلاں, بعض نام اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی 1.5 منٹ چاہیے ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی آبادی یہود کی تھی, اور ان یہود کے اندر حسد کا مرض بہت زیادہ تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر زادے اور صاحبزادے سمجھتے تھے. لیکن جب اللہ پاک نے آخری پیغمبر کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ سلسلہ تبدیل ہو گیا. آپ بنی اسرائیل سے تشریف نہیں لائے, بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ بنی اسماعیل سے, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے. آپ بنی اسماعیل سے تشریف لائے اور آخری پیغمبر تھے آپ, خاتم الانبیاء ہے, آپ پہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا, بند ہو گیا. اس بات سے یہود کو بہت جلن ہوئی کہ جو ہماری خاصیت اور ایک اسپیشلٹی تھی نا کہ تمام پیغمبر ہم میں آئے, اور آخری پیغمبر جہاں سلسلہ مکمل ہونا تھا وہ ہم میں نہیں آئے. تو اس کو انہوں نے اپنے لیے ایک عار سمجھا, ذلت سمجھا, اور اس کے نتیجے میں حسد میں آ گئے, جلن میں آ گئے. کم ظرف آدمی جب ہوتا ہے نا, ایک آدمی کا دل جب چھوٹا ہو, ظرف چھوٹا ہو, تو جب یہ دیکھتا ہے نا کہ فلاں نعمت کسی اور کے پاس ہے تو اس کو حسد کا مرض لگ جاتا ہے, جلن ہو جاتی ہے. آج یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. یہ مرض مردوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, سب میں عام ہو چکا ہے. اس لیے کہ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنی اصلاحی تربیت کروا لوں, اپنے روحانی امراض کی طرف متوجہ ہو جاؤں. بس باتیں ہیں باتیں ہیں باتیں ہیں. کسی کو دیکھا کہ اس کی اولاد ترقی کر رہی ہے تو حسد ہو گیا. کسی کو دیکھا کہ اس نے نیا گھر لے لیا ہے, حسد ہو گیا. کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس گاڑی آ گئی, حسد ہو گیا. کسی کو دیکھا کہ اس کے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو گیا, حسد ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے, اور مرض اتنا خطرناک ہے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو ایسے نگل لیتا ہے, کھا لیتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو. تو یہ شان نزول کے بیچ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے اس کورس کا, اس سیکھنے کا ایک مقصد تربیت اصل ہے. یاد رکھیں, معلومات اور علم تو ہمارے پاس آئے گا, لیکن روحانی امراض کی نشاندہی نہ ہو, اس کی اصلاح کی فکر نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے ان کمزوریوں کو اپنی زندگی سے آج نکالنے کی فکر کرنی. اللہ کی تقسیم پر ہم معترض نہ بنیں. اللہ نے کسی کو کیا چیز دی, ایک نعمت اس کو دی, ہم اپنے اوپر غور کریں, ہمیں 10 دی ہے, کیوں ہم حسد کرتے ہیں؟ اور پھر اس حسد کے نتیجے میں انسان کتنا آگے چلا جاتا ہے, کتنا گر جاتا ہے. وہ ان 2 صورتوں میں آپ پڑھ لیں گی, آپ کی سمجھ میں آ جائے کتنا خطرناک مرض اور کتنی خطرناک بیماری ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر, اب دوبارہ شان نزول کی طرف آئیں.
تو جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو یہود تو حسد کرتے تھے کہ بھئی آخری پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آئے. تو ظاہری طور پر تو حضور علیہ السلام سے میل ملاقات کرتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حسد چھپا ہوا تھا، جلن تھی. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم. لبید لام با یا دال، لبید ابن اعصم، الف عین صاد میم. لبید ابن اعصم تھا اور اس کی کئی بیٹیاں تھیں اور یہ جادو میں بہت ماہر تھا، جادوگر تھا، اس نے جادو سیکھا ہوا تھا. تو یہ جادوگر قسم کا آدمی تھا، اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا ہوا تھا. یہ بہت خطرناک ناسور ہے، کبھی ان چیزوں کے اندر مت پڑیں. آج کل یہ جو فتنے ہمارے ماحول میں ہیں اس میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، اور مستورات کے اندر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، کہ بس یہ تلاش ہے کہ کون سا عامل مجھے مل جائے، کہیں چلا جاؤں، اور پھر الٹے سیدھے کام. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. یاد رکھیں، ہم جنہیں عامل کہتے ہیں، ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم بدعمل کو آج عامل کہتے ہیں، بدعمل کو عامل کہتے ہیں. نہ وہ شریعت پہ چل رہا، نہ سنت پہ چل رہا، مرد و زن کا اختلاط، عورتیں بھی اس کے پاس آ رہی ہے، مرد بھی آ رہے ہیں، پیسے لے رہا ہے، ٹوکن بانٹ رہے ہیں، یہ عامل ہے. اور پھر جا کے وہاں پر کس کس قسم کے کام ہوتے ہیں. کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، برائی دل میں آ گئی، چلو اب میں نے جا کے اس پر کچھ کروانا ہے. ایسی ایسی کہانیاں ہمیں پتہ چلتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کے اوپر برے عملیات یا اثرات یا جادو کی کوشش کرے گا، اس کے ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایمان سے اللہ پاک موت سے پہلے اس کا ایمان سلب کر سکتے ہیں، اتنا اللہ اس عمل پہ ناراض ہوتے ہیں. ان فتنوں سے آج بچنا ضروری ہے. تو لبید ابن اعصم نے اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا تھا. تو جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، جلن ان کو پہلے سے تھی، تو نقصان پہنچانے کی بہت ساری کوششیں کی. تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ چلیں جادو کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وار کون کر رہا ہے، نقصان کون پہنچا رہا ہے. اس لیے کہ جادو میں آمنا سامنا تو ہے نہیں نا، پیٹھ پیچھے کسی گندگی میں، غلاظت میں، ویرانے میں، قبرستان میں بیٹھ کر یہ سارے برے کام ہوتے ہیں. تو لبید ابن اعصم کو یہود نے تیار کیا کہ بھئی آپ ایسا کرو، جادو کر لو، اور جس جادو کی وجہ سے مسلمانوں کے اس پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے. تو اب کیا کریں؟ اس نے جادو کے لیے حضور علیہ السلام کے بال مبارک حاصل کیے. دیکھیں، بات سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. یہ جو سنتوں میں لکھا ہے نا کہ کبھی بھی بالوں کو، چاہے وہ مستورات کے سر کے بال ہوں یا مردوں کے سر یا داڑھی کے بال ہوں، کبھی بھی اس کو کنگھی کرنے کے بعد کھلی جگہ مت پھینکیں. سب سے زیادہ جادو جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ جادو، یہ خود جو عملیات کے ماہرین نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا ہے، عملیات کے،
انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے زیادہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ بالوں پر یا ناخنوں پر کرتے ہیں، بال یا ناخن. اور تیسری چیز ہوتی ہے کپڑے. اس لیے دیکھیں نا سنت میں کیا سکھایا گیا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب اپنے بال ناخن تراش لو تو زائد بال ہے یا ناخن ہے تو اس کو کسی گندگی میں کھلی جگہ پہ مت پھینکو، بلکہ اس کو کسی تھیلی میں بند کر کے دفنا دو یا دور لے جا کے پھینک دو. ایک علت اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی غلط آدمی اس کو اٹھا لے گا اور نقصان پہنچا دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کنگھی سے اپنے بال مبارک میں کنگھی فرمایا کرتے تھے، تو ایک خادمہ کے ذریعے سے خادمہ کو استعمال کیا، اس کو تیار کیا کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک لے آؤ میرے پاس. اس نے جا کے دے دیے. اب لبید ابن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے بیٹھ کر جادو کیا. اب جادو کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جو کچھ کلمات پڑھ کر، کچھ زور لگا کر، خفیہ طریقے سے ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جادو برحق ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام پہ اس کا اثر ہوا، اس کی نفی نہیں ہے. تو اس نے بیٹھ کر اپنے جنتر منتر پڑھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں پر، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں پر یہ گرہیں باندھتا رہا. گرہیں ہوتی نا گانٹھ، گرہیں لگاتا رہا. اور جب گرہیں لگا دی بالوں پر، جادو پورا کر لیا، تو پھر کھجور کے درخت کا جو خوشہ ہوتا ہے، یہ کھجور کے جو پھل ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر اللہ پاک نے ایسے چھلکے بنائے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو وہ جو خوشے ہوتے ہیں نا، وہ چھلکے وہ منگائے، اس میں ان بالوں کو اندر بند کر دیا. اور پھر مدینہ منورہ سے باہر جا کر، آبادی سے نکل کر، ایک کنواں تھا، غیر آباد کنواں، ویران ہو چکا تھا ایک کنواں، اس کو کہتے تھے بئر زروان. بئر زروان، بئر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، با حمزہ را، بئر. زروان، ذال را واو الف نون، بئر زروان ایک بے آباد کنواں تھا. یہ اس کھجور کے خوشے کو، جس میں آپ علیہ السلام کے بال مبارک تھے، وہاں لے گیا اور اس کنویں کے اندر نیچے اترا. اس کا پانی بالکل نیچے سوکھ چکا تھا، گہرائی میں تھوڑا سا پانی تھا بس، اور نیچے ایک بڑا بھاری پتھر پڑا ہوا تھا. اس لبید نے کیا کیا، اس پتھر کو اٹھا کے کسی طریقے سے وہ خوشہ اس کے نیچے دبا دیا. اب یہ جادو تھا اور اس کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا. جادو کا اثر انسان پہ ہو سکتا ہے، پیغمبر پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جادو کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امور نبوت پر نہیں ہو سکتا. جو آپ کی نبوت کی ذمہ داری تھی نا، مثلا جو اللہ نے وحی بھیجی کہ بھئی یہ امت تک پہنچا رہے، اس پہ نہیں ہوگا. بات کو پورا سمجھیں گے. ہاں، تو یہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ لیں کہ جادو کا اثر امور نبوت پر نہیں پڑ سکتا. ہاں، امور دنیا پہ پڑا، امور دنیاوی، جو دنیا کے معاملات ہیں اس پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام کے جسم میں تکلیف رہنے لگ گئی، سستی محسوس ہونے لگ گئی، کمزوری ہو گئی، اور بعض دفعہ کوئی کام دنیا کا جو آپ نے نہیں کیا ہوتا، آپ کو ایسا لگتا جیسے میں نے کر لیا ہے، یا آپ نے کیا ہوتا آپ کو لگتا میں نے نہیں کیا.
سمجھ گئے؟ اس لیے ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ ان دنوں میں اکثر ایسا ہوتا کہ آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیکن ہم جب پوچھتی تو آپ فرماتے کہ میں نے تو کھا لیا ہے۔ یہ کیفیت آئی، اور جسم میں ایک بے چینی رہنے لگی، تکلیف رہنے لگی، درد رہنے لگا، یہ جادو کی علامات، اور آپ کو محسوس ہونے لگا حافظے پر کہ جیسے میں کچھ بھول رہا ہوں، یہ کیفیت آ گئی، اور یہ بڑے تکلیف کے ایام تھے۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور انہی دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے کہ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سر کی جانب اور ایک پیر کی جانب کھڑے ہو گئے، خواب دیکھ رہے۔ اب ان دو فرشتوں نے آپس میں بات چیت کی۔ پیر کی جانب جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے سرہانے والے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے۔ اب آپ علیہ السلام سن رہے ہیں گویا خواب میں۔ پیر والی جانب والے نے پوچھا کہ آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے، تو سرہانے والے فرشتے نے کہا کہ ہوا مسحور، مسحور، ان پہ جادو کیا گیا۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کس نے کیا، کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے کیا، نام لے لیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس چیز پر کیا؟ کہا کہ ان کے بالوں پر کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں پر رکھا ہے؟ تو اس سرہانے والے فرشتے نے کہا بئر زروان میں رکھا ہے۔ ساری کہانی گویا اللہ پاک نے آپ پہ کھول دی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام خواب سے اٹھ گئے اور سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر کچھ صحابہ کو بھیجا، اور صحابہ جب گئے بئر زروان میں اترے تو صحابی کہتے ہیں جو گہرائی میں تھوڑا سا پانی تھا وہ بالکل زرد ہو چکا تھا، پیلا، یعنی اتنی خطرناک چیز ہے یہ جادو۔ خیر وہ بھاری پتھر اٹھائے، دیکھا کھجور کا خوشہ ہے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ آپ نے جب کھولا تو اپنے بال مبارک پہچان لیے، اس میں گرے پڑی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر اللہ پاک نے یہ دو صورتیں اتاری، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور آپ کو حکم آیا کہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ علیہ السلام نے جب ایک ایک آیت پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، تو ایک گرہ کھل گئی، پھر دوسری آیت پڑھی، دوسری کھل گئی، تیسری آیت پڑھی، تیسری کھل گئی۔ 11 گرہیں تھیں اور کل 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پر ساری گرہیں کھل گئی، اور جب ساری گرہیں کھل گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا وہ آزاد ہو گیا، وہ کیفیت ختم ہو گئی نا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ دو صورتیں اتاری، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اسی لیے اس کو معوذتین کہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے والی صورتیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابر علماء نے لکھا کہ ان دو صورتوں کا اہتمام کیا جائے تو سحر سے، جادو سے، آسیب سے، نظر بد سے، حسد سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد پاکی کی حالت میں انسان جب ہو، مستورات ہو، تو ان دو صورتوں کو پڑھے اور پورے جسم پہ اس کو پھونک دے، تو اس سے اللہ پاک ان بری چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو خیر یہ ان دو صورتوں کا شان نزول تھا، باقی انشاءاللہ ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔